زندگی آخرکار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا، زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسرے سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی قید نہیں۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کو پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کا گھونٹ بھی پینا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے بد دعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بد دعائیں نہیں رہتی۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اسے جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹے کے باپ کی پوری عمر لگتی ہے صرف اس ایک دن کے کھانے کے لیے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ جو لڑکیاں میک اپ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی تو اصل محبت ہے۔
مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی، دنیا کے سامنے بھی۔ اگر تو تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو پھر تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں ہی محسوس کرتی ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جیسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر کوئی آپ کی محبت تسلیم نہیں کرتا تو اس شخص کو تسلیم کر لینا چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ بعض اوقات چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ اگر تو کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو پھر خاموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، بے شک اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر عید پچھلی عید کی طرح نہیں ہوتی، کچھ لوگ نہیں رہتے، کچھ اپنے نہیں رہتے اور کچھ رشتوں سے پہلے جیسی وابستگی نہیں رہتی۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب تم پہ آزمائش ہو اور پھر بھی تمہاری محبت اللہ پاک سے کم نہ ہو اور تمہیں یقین ہو اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت تو صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے، لوگوں کی نہیں۔ انسان اگر ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی تھی۔ جھگڑا تو صرف اتنا ہے کہ محبت میں تیسرا شخص کسی سے برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل، مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔